بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، فیصل آباد ٹی وی کے علمی، ادبی اور تہذیبی اور ثقافتی پروگرام فیصل آباد منظر اور پس منظر کے ساتھ آپ کا میزبان شبیر احمد قادری حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ محترم ناظرین، انسان زندگی میں جو مختلف کام کاج کرتا ہے ان میں ایک سفر بھی ہے۔ سفر زندگی سے اس قدر مربوط ہے اور اس طرح منضبط ہے کہ ہم اس کو اپنے سے الگ کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ حضر میں بھی سفر کا ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے، یعنی انسان محو حرکت نہیں ہے لیکن پھر بھی سفر میں ذہنی سفر بھی ہوتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا تھا کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ تو یہ زندگی حرکت کا نام ہے اور ہر بڑے شاعر ادیب نے حرکت میں برکت کو ایک اپنا موضوع بنایا ہے، کبھی استعارے کے طور پہ، کبھی علامت کے طور پہ اور کبھی تشبیہ کے ساتھ سفر کی جو ایک مسلسل حیثیت ہے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی، اسے بیان کیا ہے۔ یہاں میں ایک اوکاڑا کے معروف شاعر ہیں مسعود احمد، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ان کا تجربہ ذرا مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سفر کے بعد کا ہر مرحلہ ہی مشکل تھا، سفر کے بعد کا ہر مرحلہ ہی مشکل تھا، سفر میں تو کوئی مشکل مقام آیا ہی نہیں، سفر میں تو کوئی مشکل مقام آیا نہیں۔ یہ کیفیت ہے جو الگ سے بیان ہو سکتی ہے کہ سفر آخر سفر ہے۔ تو پھر مسعود احمد اوکاڑوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد از سفر مشکلات آئی ہیں اور سفر کے دوران میں کوئی مشکل نہیں آئی، سفر میں تو کوئی مشکل مقام آیا نہیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع ناظرین محترم، سفر۔ زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے اس کی، اور اس کو کس زاویے سے شاعر ادیب اہل قلم دیکھتے ہیں اور اس کی افادیت کیا ہے۔ اہمیت تو ظاہرہ بہت ہے، سفر سے فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان ہیں انہوں نے زندگی میں سفر بہت کیے، فیصل آباد سے متعلق ہیں، امریکہ بھی گئے اور کئی اور شہروں اور قصبوں اور ملکوں کی تہذیب، ثقافت اور علم و ادب سے انہیں ایک طرح سے مس رہا اور وہ وہاں کا مطالعہ کرتے رہے۔ ہر علاقے کی تہذیب اور ثقافت ایک الگ طرز احساس رکھتی ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں محترم نثار احمد کسانہ صاحب۔ سر، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور اس گفتگو میں معاون ہیں محترم شہزاد بیگ، نامور شاعر اور نثر نگار، اور بہت سی حیثیتوں سے فیصل آباد میں وہ مسلسل کام میں مصروف ہیں۔ جی نثار کسانہ صاحب، سفر کیا ہے؟ آپ نے زندگی میں بہت سفر کیے، اس کی کیا حاصل کیا ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، زندگی ایک جو ہے نا، یہ ایک سفر ہے، واہ، اور میں اب بھی سفر میں ہی ہوں۔ بالکل صحیح، واہ۔ میرا آغاز جو ہے 14 اگست 1948 سے ہوتا ہے، واہ، جس دن پاکستان کی پہلی سالگرہ تھی۔ پاکستان تخلیق مارج وجود میں آیا 14 اگست 1947 کو، اس دن 27 رمضان المبارک تھی۔ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے
14 اگست 1948 کو اس کائنات میں یا زمین میں یا پاک دھرتی میں میں پہلا بندہ ہوں جو پہلی نسل کا بندہ ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا. کیا بات، ماشاء میرے ماں باپ ہوشیارپور ایک گاؤں ہے اس میں ٹال گڑھ، وہاں سے ہجرت کر کے ارنالہ خرد کے پاس ہمارا گاؤں تھا وہاں آ گئے. وہاں دیہاتی زندگی سے مجھے اب بھی دلچسپی ہے، مجھے اب جو خواب بھی آتے ہیں دیہات کی آتے ہیں. کیا کہنے، کیا کہنے، واہ. وہاں پیدل سفر، نہ بجلی تھی، نہ پکی سڑک تھی، نہ ٹوائلٹ تھی، نہ کچھ نہیں تھا، کچے مکان تھے، زمین تھی، ایگریکلچر لینڈ تھی. پیدل سکول جایا کرتے تھے، 2.5-3 میل ارنالہ خرد ہائی اسکول میں پڑھنے جایا کرتے تھے. وہ بھی ایک سفر، کیا بات. پیدل سفر کیا ہوا. بعد میں 1968 اس وقت ویسٹ پاکستان تھا، بورڈ آف ریونیو لاہور، ویسٹ پاکستان بورڈ آف ریونیو لاہور، اس میں نے جاب اختیار کیا. اس کے بعد چلتا چلتا پھر 72 میں یہاں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں آ گیا. وہاں بھی ایسے ایسے میرے سامنے نوجوان ہیرے 12-14 سال کی عرصہ میں دیکھے ہیں جو اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، پھر بعد میں ڈاکٹر بنے اور گورنر پاکستان پنجاب کا گورنر بنے خالد مقبول صاحب. جی. ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب میرے سامنے، انہوں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا اور اس کے بعد ایم اے اردو کیا، پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی، پروفیسر ہے. تو انہوں کو یہ دیکھنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نام لے رہا ہوں، مثلا چودھری محمد سرور، وہ بھی گورنر رہے ہیں پنجاب کے، ہم روم میٹ رہے ہیں اکٹھے. یہاں گورنمنٹ کالج میں اساتذہ کون سے نمایاں تھے اس وقت؟ میں نے دیکھا جی مختار قریشی صاحب ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے، ان کے بعد مختار صاحب آ گئے، پھر ایک کراچی کے تھے، ان کا نام مجھے بھول گیا، اردو اسپیکنگ تھے، وہ آئے. منظور علی صاحب. جی جی. تو پروفیسر صاحبان میں تو بہت زیادہ ہیں، مثلا پروفیسر محمود صاحب، ریاض مجید صاحب، پھر ہاشمی، حمید اللہ ہاشمی صاحب پنجابی کے، پھر پروفیسر کن کا نام ہے بے شمار، انور محمود خالد صاحب، پھر پروفیسر عصمت اللہ صاحب، عصمت اللہ صاحب، کیا بات ہے، حشمت اللہ صاحب، سارے اس کالج میں. منور مرزا صاحب سے بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ جی منور مرزا صاحب سے بھی پڑھے آپ؟ نہیں، ان سے نہیں. اچھا یہ بتائیے، آپ چلیں یہ رینالہ خرد ہجرت کر کے ادھر آئے، جی. اس کے بعد آپ نے فیصل آباد، آپ کی جو فیملی ممبرز ہیں وہ آ گئے اور آپ کو موقع ملا گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھنے کا. تو اس کے بعد آپ جب عملی زندگی میں آئے تو مختلف حیثیتوں سے آپ کی جو نمایاں کارگزاری ہے، جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں، وہ تو اپنی جگہ بہت اہمیت ہیں، بہت ہی یادگار ہیں. پھر آپ قلم کرتاس کی طرف کب آپ کا ذہن منتقل؟ یہ 92 میں نے مضامین لکھنے شروع کیے تھے. جی. اس وقت میرا ہمارے فیصل آباد کے جتنے بھی لوکل اخبارات ہیں، عوام ہے، سعادت ہے، جی. ملت ہے، پیغام ہے، سب میں میرے مضامین شائع ہوتے تھے. قومی اخبارات میں امروز، مشرق، خبریں، ان میں بھی میرے مضامین شائع ہو چکے ہیں. ٹھیک. میں زیادہ تر اس وقت مضامین لکھتا تھا چودھری رحمت علی خالق لفظ پاکستان و بانی تحریک پاکستان پہ. ساحل دیوانوی پہ بھی میں نے مضمون لکھے ہیں. اچھا. نصرت فتح علی خان پہ بھی میں نے مضمون لکھا ہے. ایسے بے شمار مضامین. آج کل میں ان کا مجموعہ جو ہے اکٹھا کر کے ان کا مجموعہ جو ہے پرنٹ کرانے کی وہ کوشش میں ہوں. بہت. اور اس کے ساتھ پھر مجھے یہ ایک میری بک ہے
مطالبہ پاکستان و چوہر احمد ہے. بہت یہ بڑی تحقیقی بک ہے. اس پہ مجھے بہت خوبصورت اس وقت 5098 میں جی 5000 اس پہ مجھے انعام گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ملا تھا. اس کے بعد پھر میں نے یہ بک لکھی ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پھر اس کے بعد میں نے یہ بک لکھی مہر نبوت و مہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت کیا عمدہ موضوع. یہ بھی سفر میں کیا ہے. اس میں میں نے بہت سفر کیا ہے اس کتاب کی ریسرچ میں. جی پشاور گیا, خان عبد الولی خان صاحب کا انٹرویو لیا, اسلم خٹک کا انٹرویو لیا. اس طرح لاہور گیا. لاہور جا کے میں نے یہ بیگم عابدہ حسین جو ہماری بہت پرانی سیاستدان ہیں, ان کے ماموں جان سید امجد علی, وہ چونکہ پہلی گورنمنٹ دوسری گورنمنٹ کانفرنس میں انہوں نے لندن میں شرکت کی ہوئی تھی, ان کا انٹرویو کیا جا کے. ایسے بہت سارا مجھے سفر کرنا پڑا اس کتاب کے سلسلہ میں. تو سب کو میں نے اس میں قلم بند کیا اس کتاب میں. بہت بعد میں پھر ایسے ہوا 2001 میں پھر میں امریکہ چلا گیا تھا. جی جی اچھا. وہ بھی میں نے میرا ایک سفر ہے. پہلے میں یو کے گیا, یو کے سے پھر میں وہاں ٹھہرا رہا, پھر اس کے بعد میں چلا گیا امریکہ چلا گیا. تو امریکہ کی زندگی جو ہے لائف ہے, اس کو اگر میں بیان کرنا شروع تو وہ تو ایک سوشل لائف ہے ان کی اپنی, تو وہ ایک لمبی بات ہے. بہرحال آپ نے سفر آغاز ہی اپنی گفتگو سفر سے کیا, تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھتا ہوں. نثار کسانہ صاحب جی آپ 70 کی دہائی کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں کہ یہاں کے جو خد و خال ادبی حلقوں تھے اس وقت تھے, آپ یو ایس اے چلے گئے, دیگر ممالک میں بھی سفر کیے. اب جب واپس آئے ہیں آپ, تو جو 70 کی دہائی کے یہاں پر ڈھابے تھے یا جو ہماری ادبی مجالس ہوتی تھی, ان میں اور آج کی جو نشستیں ہیں ان میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ جی بے شک بات یہ ہے کہ اس وقت یعنی کہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں حلقہ ارباب ذوق میں میں نے شرکت کی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد ہیومن گائیڈ کی ایک ادبی نشست ہوتی تھی, اس میں صدف, اس میں اس وقت کے نوجوان شاعر, اب تو ماشاءاللہ وہ دادا بن گئے ہیں, پروفیسر بن گئے ہیں, ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں. اس وقت میرے سامنے ابھی نوعمر تھے جن میں محمود سید بھی ہے, اس کے بعد ساتھ اشرف جوید, ہاں جی ارشد جوید تھے. ایسے بہت سارے نام ہیں جن کے پاس وہ آتے تھے, تو وہاں پر ہم ان نشستوں میں پر بیٹھتے تھے اس وقت, جو اس وقت کے ڈھابے تھے وہ کون کون سے تھے آپ کے ذہن میں؟ بڑے ڈھابے تھے. ایک یہ جو ہے جنگ بازار میں مسعود صاحب ہوتے تھے, ان کا ہوٹل تھا, وہاں رات نشست ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جو کچہری بازار میں جھنڈا, ایک ڈنڈے کی ہوٹل ہوتا, چائے وہاں پیتے تھے, وہاں سارے شاعر ادیب بیٹھتے تھے. ایسے بھی تھے کہ چائے وہ کچھ سرخے بھی تھے کو آتے تھے, تو ایک چائے کی پیالی پہ انقلاب لے آتے تھے, ہاں جی انقلاب برپا کر دیتے تھے. تو بڑی کافی محفلیں گزری ہیں جی, بڑا وقت گزرا ہے. اب شہر کی جو ثقافتی مثلاً شفیق سلیمی کا ایک شعر ہے جی, وہ حسب موقع ہے. شفیق سلیمی کا شعر ہاں جی, کہ بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے, بے نام دیاروں کا سفر کیسا لگا ہے, اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا. سبحان اللہ. تو کیا آپ کے محسوسات کیا ہیں جب آپ ہمارے امریکہ سے واپس آئے, تو بعد اس کے آپ نے کوئی ریسرچ ورک کیا, کوئی اور کتاب ترتیب دے رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب, یہ میرا گھر ہے, پاکستان میری جان ہے. کیا کہیں, پاکستان میری جان ہے. میں نے ایک بڑے عرصہ سے فیس بک پہ ایک نئی چیز کا میں نے اضافہ کیا ہے. وہ اکثر دوست ہوتے ہیں فیس بک پہ, تقریباً پوری ورلڈ میں میرے 5000 کے قریب میرے دوست ہیں. تو میں فوٹو لگانے کی بجائے ایک چھوٹا سا ایک صفحے پہ ایک پیج کا ایک مضمون لکھتا ہوں, مختلف موضوعات پر لکھتا رہتا ہوں. یہ ایک نئی چیز نہیں ہے, تاکہ جو میری نئی جنریشن ہے اس میں میرے مضمون میں ہمیشہ تھوڑا سا ہسٹری کا بھی ٹچ ہوتا ہے, تاکہ میری نئی جنریشن کو میں اس کو دینا چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پڑھتے ہی نہیں ہے. علم کی طرف آئیں, کتابوں کی طرف آئیں, ہسٹری کی طرف آئیں, تاریخ اسلام کی طرف آئیں. ہمارے جذباتی طور پر ہم بے شک سیاسی لحاظ سے کسی جماعت سے وابستہ ہیں, لیکن ہمیں اوپن مائنڈ ہونا چاہیے.
ओपन माइंड होना चाहिए। तो मैं जब अमेरिका से आता हूँ तो अब मैंने पिछले 2021 में आया तो 1 साल रह के गया था, अब मैं फिर 1 साल मुझे हो गया, लेकिन जब यहाँ मैं आता हूँ तो मेरा जाने का दिल नहीं चाहता वापस अमेरिका। ज़ाहिर है अपना घर तो अपना घर है। तो यहाँ मेरे आप जैसे बेग साहब जैसे बहुत सारे मेरे पुराने दोस्त मिलते हैं, तो उनसे गुफ्तगू करने का मुझे अदबी लिहाज से बैठने का उनकी महफिलों में बहुत मज़ा आता है, एंजॉय करता हूँ मैं। अमेरिका में किसी वहाँ तो बात ही कोई नहीं कर सकता। जुम्मे के दिन हम मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, बात ख़त्म। उसके बाद फिर ईद बकरीद के बाद फिर मुलाकात होती है। वहाँ तो मौका ही नहीं मिलता किसी से गुफ्तगू करने का, बस काम काम काम, बस यही है वहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ तो ये जो अपना सोसाइटी का या हमारे समाज का जो एक चलन है, उसमें तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बाहम ताल्लुकात, शहरों में थोड़ा बहुत है, लेकिन गाँव की सतह पे जिसकी आपने बात की, वहाँ तो बड़ा भाईचारा और उखुवत है और एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होने का एक मुसलसल अमल है जो जारी है। तहजीब और सकाफत, यही वो फ़र्क है जो आप अमेरिका जैसे मुल्क में और तरह महसूस करते हैं, और अपने मुल्क में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में आपका को ज़ीस्त करने का जो अंदाज़ है वो बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, जो है ना इखलाक, जी, ये सबसे मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात इखलाक है। अगर इंसान में खुद इखलाक है क्या कहने, बड़ा तो वो दूसरे को खींच लेता है। ये हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक इखलाक। गाँव में थे तो मेरे वालदा जो थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस फरमाए, उनका तमाम गाँव इज्जत रिस्पेक्ट करता था, वो हेल्प करते थे, लोगों की हेल्प करते थे। उनसे मैंने सीखा है, अपने वालिदैन से अखलाक सीखा है, और उसके बाद मैंने जो है कि लोगों की हेल्प करना सीखा है। मैं अपना नाम नहीं बताता, बहुत सारे बात होती है तो मुझे दोस्त बाब फ़ोन पे कह देते हैं कि ये, मैं कहना मेरा नाम नहीं शाया करना आपने, बस खुफिया तौर पे जो दिया मैंने अल्लाह के वास्ते दिया वो। तो अब देहाती ज़िंदगी में भी अखलाक है और शहरी ज़िंदगी में भी अखलाक है। इंसान खुद अखलाक का पाबंद हो तो दुनिया उसकी तरफ खींचती है। बिल्कुल ऐसे। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि मेरे के साथ कोई बदतमीजी के साथ पेश आया हो। हमेशा ही जो बड़ी साफ सुथरी ज़िंदगी जो है ना वो गुजरी है और गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। किसाना साहब, आप एक तजरिया भी डेली लिखते रहे हैं किसाना नामा के नाम से। जी, उससे बहुत सारी चीज़ें जहां हमें हासिल होती हैं। जी, आज मेरा मुल्क जिस आंच पे पक रहा है, इसके बारे में आप ज़रूर हमें फरमाएं। सामीन नाज़रीन भी सुनना चाहते हैं कि आज अगर आपका तजिया क्या है, हमारा मुल्क आज जिस जगह पर आके खड़ा हो गया है, इससे निकलने का कोई तरीका आपके पास है? बेग साहब, मैंने जनरल अयूब खान को सिर्फ कार में माह रोड की मैं खड़ा था लाहौर माह रोड पे, अयूब खान साहब कार में गुजरे, सिर्फ उनको चेहरा देखा हुआ है। इसी तरह मैंने मलिक अमीर मोहम्मद थे गवर्नर पंजाब, उनका भी चेहरा देखा। उनके बाद मैंने भट्टो साहब को होशो आवाज़ के साथ देखा है, बल्कि बहुत ही जैसे हम बैठे ऐसे भट्टो साहब के साथ मैं उनको देखा हुआ है। वो जो दौर था भट्टो साहब का, भट्टो शहीद का, मेरे हिसाब से बड़ा सुनहरी दौर था। तो उन्होंने, क्योंकि वो एक अल्लाह सुब्हानो तआला ने भट्टो साहब में एक बड़ी एनर्जी उनको दी हुई थी, उनमें विजन था। पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को 2 लख्त हो गया। इस पाकिस्तान जो मगरबी पाकिस्तान या पाकिस्तान बन गया, भट्टो साहब ने इसको संभाला देने के लिए पूरी दुनिया का, इस्लामी दुनिया के मक्के ममालिक का दौरा किया था, वहाँ से एड लेके आए। फिर उनका एक काम ये भी है कि उन्होंने, उस ज़माने में 2 पासपोर्ट बनते थे, एक यूके का बनता था, एक हमारे मिडिल ईस्ट का बनता था। उन्होंने दोनों को ख़त्म करके ग्रीन पासपोर्ट दिया। आईडी का जो हमारा शनाख्ती कार्ड है ये इसका जरा के लोग भाई बाहर गए, बाहर से लोगों ने दौलत कमाई, फिर खुशहाली आई। उनके बाद जैसे भी अदवार गुजरते हैं, एक तो हमारी बदकिस्मती यहाँ पे डिक्टेटरों ने हमारी जान नहीं छोड़ी, सीधी बात है। डिक्टेटर जो है जमहूरियत को चलने नहीं देते। अब जब से मोहतरम बेनज़ीर भट्टो और मियाँ नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर मिसाक जमहूरियत किया, उसका एक तसलसल है कि अब जमहूरियत जो है पटरी पर चढ़ी है।
चाहिए, सही। पटड़ी पर चढ़ी है। हुकूमतों का किसी का आना जाना जो है वो लगा रहता है, लेकिन बदकिस्मती में हमारी ये है कि किसी ने हमारे पाकिस्तान के खजाने को भरने की कोशिश ही नहीं की, पब्लिक को कुछ देने की कोशिश ही नहीं की। मैं जो एक देहाती लाइफ मैंने गुजारी हुई है। एग्रीकल्चर जो है, अयूब खान ने सब्ज इनकलाब बर्पा कर दिया था। अब किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं कि मेरा मुल्क जो है, मेरा पाकिस्तान जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। इसमें दुनिया में अमेरिका सुपर पावर है, उसकी 50 उसकी रियासतें हैं, सिर्फ 2 में उसका नहरी निज़ाम है। वो ज़राअत के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, खुराक के लिहाज से खुद कफील है। हम क्यों नहीं हो सकते? हमारा जो है इस तरफ तवज्जो दी जाए, एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर को फरोग दिया जाए। दालें भी आएंगी, टमाटर भी मिलेंगे, गोभी भी मिलेगी, जो चीज़ है कभी वापस में खत्म नहीं होगी। अच्छा किसाना साहब, ये आपने चौधरी रहमत अली पे काम किया, फिर आप सीरत के मुख्तलिफ ज़ावियों को देख रहे हैं, इस हवाले से हमें बताइए कि ये चौधरी रहमत अली और मुतालबा पाकिस्तान ये क्या है? जी डॉक्टर साहब, ये भी एक हमारे साथ एक अलमिया है। पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जितने भी पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट के राइटर हैं, उन्होंने सिर्फ एक यकतरफा तौर पे उन्होंने एक बात की है। ये जो चौधरी रहमत अली साहब हैं, ये सारे तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का नाम इन्होंने तख्लीक किया, तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद रखी, और उसके बाद इन्होंने कैमरे में बैठ के सबसे पहले इनका जो मुतालबा पाकिस्तान किया 28 जनवरी 1933 को नॉर नेवर पंफलेट के जरिए किया था। फिर उन्होंने मुसलसल इस तहरीक को बढ़ाया। जितना भी नौजवान तबका है उस वक़्त का, वो सारा चौधरी रहमत अली से मुतासर था। आप उर्दू के प्रोफेसर हैं, हम ज़मींदारा कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं गुजरात के। उन्होंने एक नज़म लिखी थी, अभी मेरा नाम ज़हन में आ जाता, नज़म लिखी थी, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। असगर सदाई साहब, वो जो नज़म है उनकी, उसने यानी कि मुसलमानों में एक ऐसी लहर पैदा कर दी थी, ऐसी जज्बात उन्होंने उभार दिए थे कि हर बंदा चाहता था कि पाकिस्तान बन जाए, पाकिस्तान होना चाहिए। ये लिखी भी कब थी, ये भी तरीही रिकॉर्ड पे कैमरा सामने मैं बात बताता हूँ। उस वक़्त 1945-46 के इंतखाबात हो रहे थे, उसमें जलसे जुलूस हो रहे थे, तो उन्होंने ये पढ़ी गई। बाद में हालात में तब्दीली आई, फिर उसके बाद है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो गया। लेकिन ये चौधरी रहमत अली साहब को जो है ना, इनको इनका मुकाम नहीं दिया गया। मुझे जब इन पर रिसर्च करने का मौका मिला, तो फिर मैंने बहुत सारे इसमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, ऐसी दस्तावेज़ इसमें शामिल की हैं कि मेरा मैं दावे से कहता हूँ कि इनका कोई जवाब लिखे। फिर आप सीरत के हवाले से किताबें लिखी हैं आप? जी मोहरे नबूवत और मोहरे अज़वाज रसूल, ये जो बुक है जी, मैं रूहानी तौर पे मैं अब क्या कहूँ, वो मेरी जो है ना खुद क्या कहते हैं जी उसके में खुदनुमाई मैंने। ये भी मुझे हमारे नदीम साहब हैं, फ़कीर मोहम्मद नदीम साहब, नदीम बारी साहब, उनको एक इंस्पेक्टर पुलिस थे, तो उनको ख्वाब में ज़ियारत हुई थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नबूवत की यहाँ पे। उन्होंने ये मजमून जो है ना नदीम बारी साहब को, बारी साहब ने मुझे स्पेशल बुला के कहा कि किसान साहब ये किताबत मुझे मिला है, आप इस पे लिखे। तो मैंने फिर ये बुक बहुत। और ये भी बात है कि मैंने जब रिसर्च शुरू की, यानी कि हमारी इस्लामिक जो हिस्ट्री है, इसमें इस मौजू पे कोई किताब नहीं लिखी गई थी उस वक्त जब मैंने ये किताब मरतब की है। सीरत इस बुक्स में जिक्र है, लेकिन स्पेशल किताब के कोई नहीं लिखी गई। और दूसरी एक और किताब है, ये अज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। ये भी हमारे एक दोस्त हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं, अब्दुल्ला साहब। वो हम एक महफिल में बैठे हुए थे, उनके आए थे दोस्त, उनके कज़न या उनके मामू, वो कहने लगे कि हमारे जो वहाँ के क्रिश्चियन लोग हैं वो हमसे सवाल करते हैं कि आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत शादियाँ की हैं, क्यों की? तो इस मौजू पे कुछ लिखे। फिर वो जो है मैंने रिसर्च करके कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियाँ की और मुआशरती हालात क्या थे, कबाइल के साथ कैसे उन्होंने आपने मिलजोल किया,
اس بنیاد پہ آپ نے جتنی بھی اس میں نکل اب کیا پروگرامز ہیں آپ کے مستقبل میں؟ جی اب جو یا کتابیں آپ آئندہ کی جو آ رہی ہیں ان پروگرام؟ کے بارے میں کچھ ابھی جی میری ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو دوبارہ پرنٹ کروانا چاہتا ہوں، ان دونوں بکوں، اس کو بھی تیسری کو بھی۔ میرے جو مضامین پھیلے ہوئے تھے جی جی اخبارات میں، رسائل میں، ان کی میں کمپوزنگ جو ہے نا وہ مکمل ہوگی تقریباً۔ اب ان کی پروف ریڈنگ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ اپنے جو مجموعہ ہے میرے مضامین کا ان کو شائع کرنا جلد انشاءاللہ اگلے مہینے امید ہے وہ شائع ہو جائے۔ تو جو شہر کے ادبی خد و خال اس وقت آپ چھوڑ کر گئے تھے، اب جو موجودہ ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اہم لوگ جو ہیں زیادہ یہاں آپ کو نظر آئے یا کام ہو رہے ہیں فیصل آباد میں ملکی سطح پر جو ہے؟ بیگ صاحب سچی بات تو یہ ہے کہ کتاب خریدنے کا، کتاب پڑھنے کا، یہ جو ہے نا ہماری جو نئی جنریشن ہے اس میں سے وہ چیز نہیں ہے اس میں۔ لیکن جو دوست احباب ہیں ادبی حوالوں کے واسطے، وہ بیٹھتے ہیں، ادبی نشستیں ہوتی ہیں، وہاں گفتگو ہوتی ہے، شعر و شاعری ہوتی ہے، مضامین پڑھے جاتے ہیں، وہ تو بدستور جاری ہے۔ لیکن میں جو نا نئی جنریشن، اس سے میں یہ کہوں گا کہ خدا را یہ جو ہے نا تبصرے سننے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرنا، موبائل فون کو 24 گھنٹے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، کتاب کی طرف آئیں، کتاب پڑھیں، بہت اچھا پیغام۔ کتاب پڑھیں۔ کتاب پڑھنے سے آپ کو بہت نالج حاصل ہوگا۔ بایوگرافی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھیں۔ بایوگرافی پڑھنے سے انسان میں بہت بڑے اس کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، میں نے جب قدر اللہ شہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہاب نامہ پڑھی تو میری راہیں کھل گئی۔ اس کے بعد ممتاز مفتی بڑے بڑے افسانہ نگار ہیں، ان کی الکھ نگری پڑھی تو میری اور راہیں کھل گئیں۔ پھر مجھ میں بے باکی آ گئی، میں اپنے آپ کو نہیں چھپاتا میں کیا تھا کیا نہیں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، بکس پڑھنے سے، بایوگرافی پڑھنے سے انسان کا اس کے لیے بڑی راہیں کھلتی ہیں۔ تو اس لیے میرے نئی جیسے کہوں گا خدا را بکس پڑھنا خریدیں بھی نہیں تو لائبریری سے لے کے جائیں، اور وہ نالج جو ہے اس کا حاصل کریں، پڑھیں۔ جی ہاں کسانہ صاحب، ایک بڑا اہم سوال جو میرے ذہن میں تھا، جی میں شروع میں بھی کرنا چاہتا تھا، آپ نے گزشتہ دہائیوں میں بڑی دل و جان سے کوشش کی کہ کسی طرح چودھری رحمت علی کا تابوت جو ہے پاکستان میں لایا جائے۔ جی آپ نے گورنمنٹ سے مل کر ایک خطوط بھی یو کے گورنمنٹ کو لکھا، جی جی اس کا آپ نے نہیں پھر بتایا کہ کیا اس کی صورتحال بنی تھی؟ بیگ صاحب، میں نے 1991 میں 91 میں چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں ہمارا آفس بھی تھا چنوٹ بازار میں، پاکستان مارکیٹ پہ اوپر۔ تو وہ ایک اس میں بہت سارے ہم ممبر اس کے میں نے ممبر بنائے، ایون کہ ڈاکٹر صاحب اس فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں۔ ہم نے بہت بڑے پروگرام کیے، ضلع کونسل ہال میں پروگرام کیے، اس کے بعد یہ جو وسپ کارپوریشن ہال ہے اس میں کیے، بڑے لوگوں کو ہم بلاتے بھی تھے۔ اس وقت یہ ہمارا چینل نہیں ہوتے تھے، صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور ہمارے اس پروگرام جو تھا وہ پی ٹی وی میں 9 بجے کے خبر نامہ میں وہ نشر ہوتا تھا۔ ڈیمانڈ ہماری اس حد تک بڑھ گئی تھی چودھری رحمت علی کے جثے خاکی کو لانے کے لیے۔ پھر جب چودھری شجاع صاحب 3 ماہ کے لیے بنے تھے، 3-4 ماہ کے لیے وزیر اعظم، انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ چودھری رحمت علی خال کے لفظ پاکستان ہے، بانی طریقے پاکستان ہے، انہوں نے ہمیں طریقے اس لائن پہ چلایا، لہٰذا ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہاں 1951 سے ان کی جو قبر ہے وہ کیمرے میں ہے، میں ان کی امانتاً دفن ہے، ان کی ڈیڈ باڈی واپس لانے کے لیے اعلان کرتا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے کسی بندے نے، حاسد نے، ان کے خلاف ایک اسٹے آرڈر لے لیا، جس کی بنیاد پر وہ کام رک گیا۔ ایسے ہوا تھا۔ محترم ناظرین، آج ہم نے سفر کی اہمیت اور افادیت اور مسافر رہنا کتنا بابرکت عمل ہے اس پہ بات کی ہے۔ چونکہ سفر ہو یا حضر، آپ مومنٹ کر رہے ہوں یا کہیں ٹھہرے ہوئے ہوں، آپ ذہنی طور پہ بھی کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں، وہ فزیکلی نہ صحیح۔ آپ یہ ایک معاملہ ہے، زندگی اسی طرح عبارت، آپ یادوں میں کھو جاتے ہیں، اور پرانی اور نئی اور اس طرح کے معاملات زندگی میں درپیش ہوتے ہیں،
آپ نے آج نثار احمد کسانہ صاحب سے ان کے افکار جاننے کی کوشش کی کہ وہ خود بھی ایک مسافر رہے اور مسافر نواز بھی رہے، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت اور یہاں کا ماحول جو ہے سماجی سطح پہ اس میں کیا فرق ہے، اس پہ بھی بات ہوئی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے نوجوانوں کو جو پیغام دیا، کتابیں پڑھنے کے طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کتاب بجائے خود آپ ایک گھر میں ایک جگہ بیٹھ کے کتاب پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کتاب کے توسط سے آپ کہیں نہ کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سفر نامہ ہے یا ماضی کی ظاہر تاریخ ہے، تو وہ سارا کچھ اس ایک لفظ میں سمٹ آتا ہے کہ سفر آخر سفر ہے۔ اور سفر میں رہنا ایک، جیسا کہ علامہ اقبال کا بھی پیغام ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، اور جو ٹھہرے ذرا کچل گئے۔ تو یہ معاملہ ہے۔ آج محترم نثار احمد کسانہ صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ میں اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، فیصل آباد ٹی وی سے، فیصل آباد منظر اور پس منظر سے اپنے میزبان شبیر احمد قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔